بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پھر ایک بار آپ کا خصوصی کلاس میں استقبال کیا جاتا ہے۔ آج کی جو کلاس ہے وہ کلاس نمبر 48 یعنی 48ویں کلاس ہے۔ دوستو، اس سے قبل جو کلاس ہوئی تھی اس کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا، اس میں سے کچھ حصہ یہاں بورڈ پر آج بھی موجود ہے۔ دوستو، یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اگر آپ ہماری کلاس کا حصہ بن رہے ہیں تو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ اس میں متمکن کی قسمیں چل رہی ہیں۔ تو اس میں متمکن کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو اس سے پہلے ہوئی۔ دوستو، باضابطہ یہ جو اس میں متمکن ہے اس کی قسموں کا آغاز ہم کر چکے ہیں۔ پھر ایک بار آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں، مگر یہ اعراب کے اعتبار سے اور اعراب کے لحاظ سے اس کو 9 حصوں میں بانٹا گیا اور اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوستو، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف، یہ 2 قسمیں ہمارے سامنے آ چکی تھیں۔ پھر یہ جو اعراب بالحرکت ہے اس کی 5 قسمیں ہیں، 5 قسموں کا سفر ہم طے کر رہے ہیں۔ تو اس سے قبل والی کلاس کے اندر پہلی قسم کا کچھ حد تک ذکر ہو چکا تھا۔ یہ جو اس میں متمکن کی پہلی قسم ہے، قسم کا جو نام ہے وہ خود ایک لمبا نام ہے۔ پہلی قسم کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہوتی ہے۔ مفرد منصرف صحیح، یہ اگر کوئی لفظ بن رہا ہے، یعنی وہ لفظ اگر مفرد بھی ہو یعنی ایک ہو، پھر منصرف ہو یعنی اس کے آخر میں تنوین یا آئی ہو یا آ سکتی ہو، پھر صحیح یعنی وہ ایسا لفظ ہو کہ جس کے آخر کے اندر حرف علت نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ لفظ مفرد منصرف صحیح بنتا ہے۔ اس کی مثال یہاں پر میں نے اس سے پہلے بھی لکھی تھی، ابھی بھی لکھ دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، خالدن یہ مثال ہے، کتابن مثال ہے، اس طرح بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ یہ مفرد اور مفرد منصرف صحیح یعنی اس میں متمکن کی یا اعراب بالحرکت کی پہلی قسم کے کھاتے میں جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو لفظ ہے خالدن یا کتابن، یہ مفرد ہے، پھر آخر میں باضابطہ تنوین آ چکی ہے، تو لہذا یہ منصرف ہو گیا۔ پھر اسی طریقے سے دوستو، آخر میں حرف علت نہیں ہے، حرف علت سے یہ خالی ہے، بلکہ آخری کے جو حروف ہیں یہ یہاں دال ہے، یہاں با ہے، جن کا تعلق حروف علت سے نہیں ہے، تو لہذا حرف علت آخر میں نہ ہونے کی وجہ سے یہ صحیح ہے۔ یہاں تک ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بھیا آج ہم جو شروع کر رہے ہیں باضابطہ درس، یہ اس میں متمکن یا اعراب بالحرکت کی دوسری قسم کے سلسلے میں ہے۔ یہ گفتگو اس میں متمکن کی دوسری قسم۔ دیکھیے دوستو، اس کا نام بھی ذرا طویل ہے، تو یہاں جیسے کہ آپ یہاں مفرد کی وضاحت ہو چکی، منصرف کی وضاحت ہو چکی، مگر قائم مقام صحیح جو لفظ یہاں آ رہا ہے اس کی وضاحت آج ہونا باقی ہے، تو مزید بار بار اس کو ریپیٹ نہیں کیا جائے گا۔ مفرد کس کو کہتے ہیں، منصرف کس کو کہتے ہیں، آپ جان چکے ہیں۔ یہاں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ صحیح کی بات تھی، پہلی قسم میں مفرد منصرف صحیح۔ دوسری قسم کا جو نام تجویز کیا گیا ہے اس کے اندر یہ مفرد اور منصرف تو پہلے کے ہی الفاظ ہیں، مگر یہاں ایک نیا نام ہے، نئے کلمات، نئے الفاظ ہیں، وہ ہے قائم مقام صحیح۔ قائم مقام صحیح، وہاں صحیح تھا، یہاں دوسری قسم کے اندر قائم مقام صحیح کا لفظ ہے۔ تو قائم مقام صحیح کس کو کہتے ہیں؟ مفرد کی بات بھی ہوئی، منصرف کی بات بھی ہوئی، صحیح کی بھی تشریح ہوئی۔ قائم مقام صحیح یہ کون سا لفظ ہوتا ہے اور کس کو کہا جاتا ہے؟ دوستو، سب سے پہلے ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ کچھ الفاظ کی تعریفات اور کچھ الفاظ کے مراد وہ علم صرف میں الگ ہیں اور علم نحو میں الگ ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ علم صرف میں صحیح جس کو کہا جاتا ہے وہ علم نحو میں صحیح نہیں ہوتا ہے. یہاں صحیح کا مطلب کچھ اور ہے اور علم صرف میں صحیح کا مطلب کچھ اور ہے. تو یہاں چونکہ یہ علم نحو کا درس جاری ہے تو یہاں میں نے عرض کیا تھا کہ صحیح کا مطلب ہے علم نحو میں کہ ایسا اسم، ایسا لفظ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. بھئی آخر کی بات ہو رہی. پھر یہاں دیکھیں دوستو، اس کے مقابل اس کی جگہ پہ یہاں دوسری قسم میں آیا ہوا ہے قائم مقام صحیح. قائم مقام صحیح. قائم مقام صحیح کا جو مطلب ہے وہ بالکل آسان مطلب ہے. دیکھیے صحیح جو کہا گیا ہے اس کے مقابل میں قائم مقام صحیح جب بولا جا رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ مراد بھی بالکل اس کی الٹی ہوگی. اس کی برعکس مراد ہے. صحیح کہا گیا تھا، صحیح ہم نے کہا تھا کہ بھئی ایسا اسم یا ایسا لفظ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، تو اس کا بالکل برعکس پہلو جو ہوتا ہے کہ آخر میں حرف علت ہو، یہ اس کی مخالف سمت ہے. تو صحیح جب کہا گیا کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو وہ صحیح ہے. تو اسی طریقے سے دوستو یہاں اس کے مد مقابل والی چیز کے لیے بولا جائے گا قائم مقام صحیح وہ اسم یا لفظ ہے جس کے آخر میں حرف علت ہو. جس کے آخر میں حرف علت ہو. تو جس کے آخر میں حرف علت ہو سے حروف علت تو آپ کے سامنے آ چکے ہیں، وہ 3 کی تعداد میں ہیں، واو الف یا. مگر دوستو یہاں قائم مقام صحیح جو کہا گیا کہ ایسا اسم جس کے آخر میں حرف علت ہو، تو اس سے مراد صرف واو اور یا ہے. اس سے مراد صرف واو اور یا ہے، الف نہیں ہے. تو یہاں حرف علت سے مراد واو اور یا، یعنی ایسا لفظ جس کے آخر میں واو اور یا ہو، واو یا میں سے کوئی ہو. پھر اس کے ساتھ اور ایک چیز کی بھی قید ہے قائم مقام صحیح بننے کے لیے، وہ یہ ہے کہ آخر میں ایسا اسم اور لفظ جس کے آخر میں واو یا یا ہو. دوسری ایک شرط ہے کہ اس واو اور یا سے پہلے ساکن ہو. ساکن یعنی وہ اس سے پہلے والا جو لفظ ہے، حرف ہے، وہ جزم والا ہو. تو دوستو اس کی مثال میں یہاں لکھ رہا ہوں، دیکھیں بخوبی واضح ہو جائے گا. یہ دیکھیے قائم مقام صحیح کی مثال ہوتی ہے دلون. یہ دلون کے معنی آتے ہیں ڈول. تو دلون دوستو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ یہاں دلون مثال لکھی گئی ہے قائم مقام صحیح کی. مفرد منصرف یہ 2 چیزوں کی تشریح تو ہو گئی. قائم مقام صحیح کی وضاحت ہونی چاہیے تھی، تو اب چونکہ یہ نیا آیا ہوا ہے لفظ دوسری قسم کے اندر تو اس کی وضاحت ہو رہی ہے دلون. یعنی مطلب قائم مقام صحیح واو یا جس کے آخر میں ہو اور اس واو یا یا سے پہلے والا جو حرف ہے وہ ساکن ہو، یعنی جزم والا ہو. جیسے کہ یہاں دلون میں ہے، آخر میں واو ہے، پھر اس سے پہلے جو حرف ہے وہ دال ہے تو اس کو جزم آیا ہوا ہے. تو دال اس سے پہلے جو لام ہے وہ جزم اس کے اوپر آیا ہوا ہے. تو واو سے پہلے والا جو حرف ہے وہ لام ہے اور جزم والا ہے، تو لام کو ہم ساکن کہیں گے، لام ساکن ہے. تو ایسا جو بھی لفظ ہوگا، ایسا جو اسم ہوگا کہ آخر میں واو ہو یا یا ہو اور اس سے پہلے جو بھی حرف ہے وہ جزم والا ہو، تو ایسے اسم کو اور ایسے لفظ کو قائم مقام صحیح کہتے ہیں. دوستو یہ تھی واو کی مثال. اور عام طور پہ جو مثال دی جاتی ہے یہ دی جاتی ہے کہ دیکھیے ضبیون دوسری مثال ہے، یعنی واو ہو اگر آخر میں تو قائم مقام صحیح، یا ہو تو تب بھی قائم مقام صحیح. یا الف نہیں ہوتا ہے، یا الف نہیں ہوتا، شامل نہیں ہے اس میں. دوسری قسم میں قائم مقام صحیح کے تحت میں الف نہیں ہے، یہ الف شامل نہیں ہے. تو دوستو یہ ضبیون کے معنی آتے ہیں ہرن. تو یہاں یہ مثال ہے واو کی، یہ مثال ہے یا کی. اور واو سے پہلے بھی لام کو جزم ہے اور یا سے پہلے با کو جزم ہے. تو یا سے پہلے با ساکن، پھر واو سے پہلے لام ساکن، پھر وہ آخر میں واو اور یا. تو ایسے جو بھی اسم ہوں گے وہ چاہے ہزاروں کی تعداد میں ہو، سینکڑوں کی تعداد میں ہو، وہ سب کے سب مفرد منصرف قائم مقام صحیح کے تحت میں ہوں گے، دوسری قسم بنیں گے.
اسم متمکن کی دوسری قسم۔ تو دوستو یہاں دیکھیے تھوڑا سا ہم غور کر لیتے ہیں۔ یہ جو نام ہے، نام کے حساب سے وہ جو مثالیں ہیں وہ کام کر رہی نہیں کر رہی۔ یہ دیکھیے دوسری قسم کے اندر یہاں لکھا ہوا ہے مفرد، یعنی وہ جو لفظ ہے مفرد ہونا چاہیے دوسری قسم بننے کے لیے۔ تو یہاں دلون یا زبیون یہ مفرد ہے، دلون مفرد ہے۔ پھر اسی طریقے سے منصرف ہونا چاہیے، یہ قید ہے منصرف کی۔ تو یہاں دلون یا زبیون جو بھی دو بھی لفظ ہے، تو دلون بھی منصرف ہے اور زبیون بھی منصرف ہے، کیونکہ بھیا آخر میں تنوین آ رہی ہے۔ قائم مقام صحیح، کیونکہ آخر میں واو یا یا ہے اور پہلے والے کو جزم ہے، تو لہذا قائم مقام صحیح بھی ٹھہرا۔ تو اب یہ مثال جو ہے دلون کی مفرد بھی ہے، منصرف بھی ثابت ہوئی، قائم مقام صحیح ثابت ہوئی۔ پھر اسی طریقے سے زبیون کی مثال مفرد ثابت ہوئی، منصرف ثابت ہوئی، پھر قائم مقام ثابت ہوئی۔ تو لہٰذا یہ جو مثالیں ہیں یہ اس میں متمکن کی دوسری قسم سے تعلق رکھتی ہیں، ثابت ہو گیا ہے۔ تو خالدن یا کتابن کا جو لفظ ہے، تو خالدن کا جو لفظ ہے، خاص یہ جو ایک لے لیتا ہوں میں، خالدن کا لفظ جو ہے، خالدن کا جو اسم ہے اس کا تعلق مفرد منصرف صحیح یعنی اسم متمکن کی پہلی قسم سے ہے، جیسا کہ کل بتایا گیا کہ یہ مفرد ہے یعنی ایک ہے، منصرف یعنی تنوین ہے، پھر صحیح یعنی آخر میں حرف علت نہیں ہے، تو یہ پہلی قسم میں چلا گیا۔ دلون کا جو لفظ ہے یا زبیون کا جو لفظ ہے وہ دوسری قسم کے اندر شمار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس نام کے اعتبار سے یہ مثال جم رہی ہے۔ تو دوستو یہ تھا اس میں متمکن کی یا مطلب اعراب بالحرکت کی دوسری قسم۔ اس کے بعد ہم لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہاں پہ تیسری قسم ہے جمع مکسر منصرف۔ دوستو جمع مکسر منصرف، اس کی ادائیگی ہم کو صحیح طریقے سے ہونا ہماری طرف سے ہونی چاہیے، تو ادائیگی اچھی کرنا۔ تو جمع مکسر منصرف یہ تیسری قسم ہے اس میں متمکن کی۔ پہلے دو قسموں کی طرح جو بھی لفظ جمع ثابت ہوگا، مکسر ثابت ہوگا، منصرف ثابت ہوگا، تو وہ اس میں متمکن کی تیسری قسم بنے گا۔ تو یہاں دوستو اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو اس میں متمکن کی پہلی اور دوسری قسم ہم پڑھ چکے، پھر انشاءاللہ تعالی اس کا نتیجہ اور فائدہ ہم کو بعد میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ تین مثالیں یہ تین قسمیں جب ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی میں میرا اگلی کلاس کے اندر اس کا جو فائدہ ہے، کیوں پڑھنا چاہیے ہم کو، یہ کیوں جاننا چاہیے کہ مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف قائم مقام صحیح، جمع مکسر منصرف، یہ قسمیں اس میں متمکن کی کیوں پڑھنا اور جاننا چاہیے، تو اس کا فائدہ آپ کو انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں معلوم ہوگا۔ یہ دیکھیے جمع مکسر منصرف، میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے، فٹ کیا جاتا ہے اور ترتیب کے ساتھ کچھ الفاظ قید کی شکل میں، شرط کی شکل میں بولے جاتے ہیں، ہر لفظ سے کسی ایک چیز کو خارج کرنا مقصد ہوتا ہے، اس کو ہٹانا مقصد ہوتا ہے، تاکہ جس چیز کے بارے میں وہ گفتگو ہو رہی ہے وہ مکمل طور پہ طے ہو جائے۔ تو دوستو یہاں پہلی قید لگائی گئی اس میں متمکن کی تیسری قسم میں، اس کا جو نام تجویز کیا گیا تو اس میں ایک لفظ بولا گیا جمع۔ اب لازم بات ہے جمع کا مطلب کیا، میں تفصیلی گفتگو واحد تثنیہ جمع کے سلسلے میں اگلی کلاسوں میں ہونے والی ہے۔ یہ جمع کا مطلب ہے ایسا لفظ جو دو سے یہ زیادہ کو بتائے، وہ جمع ہوتا ہے۔ یہ عربی میں مطلب ایک کو واحد کہتے ہیں یا مفرد کہتے ہیں اس کو، پھر دو کو تثنیہ کہتے ہیں۔ دو سے زیادہ کا تصور جس لفظ کے اندر ہوتا ہے اور جو دو سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے یعنی دو سے زیادہ کو بتاتا ہے، وہ ہے جمع۔ تو جمع کا لفظ جب بولا گیا یہاں پہ تو یہ مفرد کو نکالنا مقصد ہے اور تثنیہ کو بھی نکالنا مقصد ہے۔ جمع جب بولا گیا تو مفرد یعنی واحد بھی چلا گیا، پھر تثنیہ بھی چلا گیا، جمع مقرر ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیسری قسم کے اندر دور دور تک نہ تثنیہ کا تصور ہوگا نہ واحد کا تصور ہوگا، تو جمع۔ اس کے بعد دوسرا ایک لفظ وہاں پہ آ رہا ہے دوستو نام کے اندر، مکسر، میم کاف سین رے ہے، مکسر۔
مکسر کا ایک لازمی معنی اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے یعنی توڑا ہوا. مکسر کا مطلب ہوتا ہے، اس کا لفظی جو ترجمہ ہے وہ ہے توڑا ہوا، یا ہم لازمی طور پہ ترجمہ کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا. تو توڑا ہوا تو یہ اس کا ترجمہ ہے. تو یہاں پہ جمع کے بعد جو مکسر کا لفظ آیا ہے وہ ایک خاص چیز کی طرف نشاندہی کرنے کے لیے لایا گیا ہے. دیکھیے جمع جو ہوتا ہے نا، دو سے زیادہ کو بتانے والا جو لفظ ہوتا ہے عربی میں، تو وہ کئی قسم کا، کئی انداز کا، کئی صورتوں کا ہوتا ہے. تو اس میں سے ایک جمع سالم کہلاتی ہے، ایک جمع مکسر کہلاتی ہے. جمع سالم کی بات انہی قسموں کے اندر آگے آنے والی ہے. تو یہاں جمع مکسر ہے. جمع مکسر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ، اور ایک بات یاد رکھیں دوستو، کہ جو جمع بنائی جاتی ہے یا تثنیہ بنائی جاتی ہے تو وہ واحد سے بنائی جاتی ہے. واحد سے، پہلے واحد ہوگا، پھر اس واحد کو لے کر اس کے اندر کچھ حروف کا اضافہ وغیرہ کر کے جمع بنایا جائے گا. تو دوستو واحد سے جمع بنائی جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں. مکسر کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ دیکھیے مکسر یعنی ایسی جمع مکسر یعنی ایسی جمع جس میں واحد کا وزن صحیح و سالم نہ ہو. جیسے یہ دیکھیے، یہ ایک میں لفظ لکھ رہا ہوں، واحد رجل، تو اس کی جمع ہوتی ہے رجال. رجل اس کی جمع ہے رجال. تو دیکھیے یہ رجل تو واحد ہے، مگر جب اس کی جمع بنائی گئی عربی میں، جمع کو جب اس مقرر کیا گیا تو اس کی جمع ہوئی ہے رجال جمع آئی ہے، بنائی گئی. تو اس میں دوستو یہ وزن کا مطلب وہ جو بھاری بھرکم وزن ہوتا ہے وہ مطلب نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کی ترتیب، اس کی سلیقہ مندی، ترتیب، حروف کی ترتیب، یہ جو ہوتی ہے نا اس کو وزن کہا جاتا ہے. تو یہاں دیکھیں رجل واحد ہے، تو اس کے اندر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے نمبر پر را ہے، دوسرے نمبر پر جیم ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر لام ہے. واحد میں رجل کا مطلب ایک آدمی، پھر رجال کا مطلب کئی آدمیاں، دو سے زیادہ. تو یہ دیکھیے ترتیب دیکھیے دوستو، را پہلے ہے، اس کے بعد جیم ہے، اس کے بعد لام ہے. تو جب اس کی جمع بنائی گئی تو یہ واحد کے اندر کی ترتیب ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی. وہ کیسے؟ را تو آ چکا ہے پہلے نمبر پہ، اس کے بعد دوسرے نمبر پر جیم تھا تو جیم آ گیا، لیکن جیم کے بعد فوری طور پر جو لام تھا وہ لام بعد میں چلا گیا، اور وہ لام اور جیم کے درمیان میں الف آ گیا ہے. یہاں درمیان میں الف ہے جمع میں. رجل کی جمع رجال بننے کے بعد یہ ترتیب جو حروف کی تھی واحد میں وہ جمع میں باقی نہیں رہی. تو ایسی جمع کو جمع مکسر کہتے ہیں، یہ جس میں یہ جو واحد کے حروف کی ترتیب ہے وہ جمع میں باقی نہ رہے. تو کون سی بھی جمع ہو اگر ایسی نوعیت کی ہے تو وہ ہے جمع مکسر. ٹھیک طریقے سے، اسی طریقے سے دوستو یہ دیکھیے کتابن ہے، یہ کتابن ہے، واحد ہے ایک کتاب، تو اس کی جمع آتی ہے عربی میں کتبن. تو دیکھیے یہاں کتابن کے اندر جیسی ترتیب تھی حروف کی وہ ترتیب یہاں پہ باقی نہیں ہے، بلکہ ایک حرف تو کم ہو گیا ہے، الف. تو یہ ترتیب چونکہ واحد کی اس جمع کے اندر باقی نہیں ہے تو یہ ہو گئی جمع مکسر. تو اس طرح کی جتنی جمع ہو سکتی ہے، جتنی بھی جمع ہوں گی، ولدن کی جمع اولادن، رجل کی جمع رجال، بیتن کی جمع بیوتن، قلم کی جمع اقلام، اس طرح کی جتنی جمع ہے جس کے اندر واحد کے حروف کی ترتیب جس کو وزن کہا جاتا ہے وہ اگر جمع میں باقی نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ جمع مکسر کہلاتی ہے. تو یہ کتبن کا لفظ ہے، رجالن کا لفظ ہے، یہ جمع مکسر ثابت ہو گیا ہے کیونکہ واحد کے حروف کی ترتیب جمع میں باقی نہیں ہے، ترتیب کے اندر فرق آ گیا.
تو لہذا یہ جمع مکسر ہے۔ اس کے بعد دوستو یہ تو پرانا لفظ ہے، پچھلے 2 دن سے تو ہم سن رہے ہیں کہ منصرف، منصرف کا مطلب ایسا لفظ یا ایسا اسم جس کے آخر میں تنوین آ سکتی ہوتی ہے، یہاں تو تنوین آ رہی ہے، کتبن، رجالن، تو لہذا یہ جو رجالن یا کتبن کا لفظ ہے یہ جمع مکسر منصرف جو اس میں متمکن کی تیسری قسم ہے اس کے اوپر پورا اتر رہا ہے، کیونکہ یہ جمع ہے، واحد تثنیہ نہیں ہے، جمع ثابت ہو گیا، اور مکسر یعنی واحد کی ترتیب اس کے اندر باقی نہیں ہے، واحد کا وزن اس میں سلامت نہیں ہے، تو یہ مکسر ٹھہرا۔ پھر منصرف یعنی اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، تو لہذا یہ منصرف بنا۔ تو جو بھی جمع اس نوعیت کی ہوگی وہ اس میں متمکن کی تیسری قسم میں شامل ہوگی، تیسری قسم میں شامل ہوگی۔ تو دوستو یہ جو قسمیں چل رہی ہیں 5 کی تعداد میں یہاں لکھی گئی ہیں، تو 3 قسمیں ہو چکی ہیں، اس کے بعد مزید 2 قسمیں باقی ہیں۔ یہ ساری قسمیں جو 5 کی تعداد میں ہیں یہ اعراب بالحرکت سے تعلق رکھنے والی ہیں کہ ان کے اندر اعراب جو ہوتا ہے آخر میں زبر زیر پیش کے ذریعے سے ہوگا، زبر زیر پیش اعراب بن کے آئے گا، واو الف یا نہیں، زبر زیر پیش اعراب بن کے آئے گا۔ تو لہٰذا اب تک ہم پہنچ چکے ہیں جمع مکسر منصرف تک، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی جمع مؤنث سالم، جمع اور غیر منصرف کا اگلی کلاسوں میں ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی پڑھائی میں، ہمارے درس میں، ہماری تدریس میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔